میں اپنا سامان پیک کر کے ابھی اپنی گاڑی سے اس عمارت کے پاس آئی تھی۔ میں نے یہاں ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ میری فیملی دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ میں اس شہر میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے آئی تھی۔ کسی نے مجھے یہاں کے بارے میں بتایا تھا، اسی لیے میں نے یہاں ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا۔ یہ عمارت بہت اچھی اور بڑی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں یہاں سکون سے رہ سکوں گی، لیکن اس عمارت میں پہلے قدم رکھتے ہی میں نے دیکھا تھا یہاں کافی شور شرابہ مچا ہوا تھا۔ پولیس بھی آئی ہوئی تھی، کافی سارے لوگ اکٹھے تھے۔ نہ جانے کس بات کا شور تھا۔ میں نے ابھی اپنا سامان ایک طرف رکھ کر بھیڑ کے درمیان جانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میں آگے کی طرف بڑھی تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی اور ایک عورت بلک بلک کر رو رہے تھے۔ ایک بوڑھا آدمی تھا، تقریباً اس کی عمر 65 سال ہوگی۔ وہ بوڑھا ان دونوں کو تسلی دے رہا تھا۔ یہ لوگ کون تھے اور وہ بوڑھا آدمی ان کا کیا لگتا تھا؟ میں تو ابھی یہاں نئی آئی تھی، اسی لیے کچھ نہیں جانتی تھی۔ یہ لوگ کیوں رو رہے تھے؟ پولیس ان لوگوں سے اتنے سارے سوال جواب کیوں کر رہی تھی؟ تو وہاں پر موجود ایک انکل نے بتایا کہ پچھلے 15 دن پہلے ان کی بیٹی غائب ہو گئی تھی۔ ان دونوں شادی شدہ جوڑے کی اکلوتی بیٹی تھی ماریا۔ اس کی عمر تقریباً 16 سال تھی۔ خوبصورت لڑکی تھی، پڑھائی میں بھی کافی اچھی تھی۔ پولیس بھی انہوں نے 24 گھنٹے کے بعد ہی شکایت درج کروا دی تھی، مگر پولیس بھی ان کی بیٹی کو نہیں ڈھونڈ پا رہی ہے۔ پولیس نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی ہے۔ پولیس کو جس پر شک تھا اس سے بھی پوچھ گچھ کر لی گئی ہے۔ پولیس کو لگتا ہے کہ اس عمارت کے لوگ ہی ان کی بیٹی کو اغوا کر سکتے ہیں، مگر یہاں تو کسی نے بھی ان کی بیٹی کو اغوا نہیں کیا، کیونکہ جو بھی ملزم ہوتا ہے وہ پولیس کے سوال جواب پوچھنے پر پولیس کو شک میں ڈالنے پر مجبور کر دیتا۔ لیکن جس دن سے پولیس نے سب لوگوں سے بات کی ہے، پولیس کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ ان کی بیٹی کو اس عمارت کے لوگوں نے ہی اغوا کیا ہے۔ پتہ نہیں ان کی بیٹی کا اغوا کیا گیا ہے یا پھر کہیں چلی گئی ہے یا پھر کوئی اور بات ہے۔ مجھے ان دونوں شادی شدہ جوڑے پر کافی ترس آیا۔ میں اپنا سامان لے کر اپنے فلیٹ میں چلی آئی اور میں نے اپنا سامان وغیرہ سیٹ کر لیا۔ یہ فلیٹ تو واقعی اندر سے بہت خوبصورت تھا۔ یہاں پر میرا اچھا من لگ رہا تھا۔ 2 دن تک تو میں نے آرام کیا کیونکہ میرے کالج کی چھٹیاں چل رہی تھیں اور میں یہاں پر سامان سیٹ کرنے کے چکر میں بہت زیادہ تھک بھی گئی تھی، مگر میں دیکھ رہی تھی کہ ہر روز یہاں پر پولیس آ رہی تھی اور دونوں شادی شدہ جوڑے بہت شور شرابہ کرتے تھے۔ ابھی تک ان کی بیٹی نہیں ملی تھی۔ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد جب میں کالج گئی تو میں نے دیکھا میرے سارے ہی دوست میرا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ میں اس نئے فلیٹ میں آنے کی وجہ سے یہ بات تو بھول ہی گئی تھی کہ میرا جنم دن ہے، مگر میرے دوست بہت اچھے تھے۔ سب لوگوں نے مل کر میرا جنم دن اچھی طرح سے منایا تھا۔ ان میں سے کچھ لڑکیاں اور کچھ لڑکے بھی میرے دوست تھے۔ ہر اچھے برے وقت میں ان لوگوں نے میرا ساتھ دیا۔ میں اس شہر میں پچھلے 3 سال پہلے آئی تھی۔ میرے والدین نے میری ہمیشہ فون پر ہی بات ہوتی رہتی تھی۔ وہ لوگ میرے حال احوال لیتے رہتے تھے، اور جب 1 مہینے کی کالج کی چھٹیاں ہوئی تھیں تو میں ان کے گھر اپنی فیملی کے پاس چلی گئی تھی۔ وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ میرا اچھا وقت گزر رہا تھا۔ ویسے تو میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق تھا۔ میری 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ میرے پاپا نے کبھی مجھے کسی بات کے لیے روک ٹوک نہیں کی تھی۔ میری دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ میرے دونوں ہی بھائی مجھ سے چھوٹے تھے، وہ بھی بہت اچھے تھے۔ کبھی کبھی ان لوگوں کا اس شہر میں آنا ہوتا تھا تو وہ لوگ مجھ سے ملنے ضرور جاتے تھے۔ میں اپنے پاپا کی لاڈلی تھی، اسی لیے انہوں نے میری ضد کرنے پر مجھے اس شہر میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ میری ممی پاپا کو مجھ پر ہمیشہ ہی سے بہت بھروسہ رہتا تھا، اس لیے کہ میں ان سے اتنی دور رہ رہی تھی، مگر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں کبھی بھی ان لوگوں کا بھروسہ نہیں ٹوٹنے دوں گی۔ لیکن میرے کالج میں ایک لڑکا پڑھتا تھا جو مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ کئی بار اس نے مجھے پرپوز کیا تھا، مگر میں نے اس کا پرپوزل ابھی تک قبول نہیں کیا تھا۔ میں اسے کبھی کوئی جواب بھی نہیں دیتی تھی۔ ابھی تو مجھے صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دینا تھا۔ وہ لڑکا مجھے پسند کرتا تھا، مگر میں اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ کالج میں میرا دن میرے دوستوں کے ساتھ بہت اچھا گزرتا تھا، اور جب میں اپنے فلیٹ میں آتی تو پوری طرح سے اکیلی ہو جاتی تھی۔ لیکن جب سے میں اس عمارت میں آئی تھی تو ایک عجیب سا شور شرابہ ابھی تک چل رہا تھا۔ ابھی تک ان لوگوں کی بیٹی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی نہ جانے ہمارے پولیس سسٹم کو کیا ہو گیا ہے۔ ایک لڑکی کو ابھی تک ان لوگوں نے نہیں ڈھونڈ نکالا۔ نہ جانے اس بیچاری بچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ ایک دن میں نے اس لڑکی کے والدین سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کا برتاؤ کیسا تھا، پڑھائی میں کیسی تھی؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری بیٹی پڑھائی میں بہت ذہین تھی، ہمیشہ اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن لاتی تھی۔ اس کا مزاج بہت اچھا تھا، ہر کسی سے عزت اور محبت سے بات کرتی تھی۔ میں نے ان لوگوں سے یہ بھی پوچھا تھا کہ کہیں آپ کی کسی کوئی دشمنی تو نہیں، کہیں دونوں اپنے شوہر اور بیوی کی دشمنی نکالنے کے لیے کسی نے آپ کی بیٹی کو غائب کر دیا ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں،
मगर हमारा कोई दुश्मन नहीं, हम बहुत सादा लोग हैं। हम तो यहाँ सिर्फ अपने घर में रहते हैं। मारिया के वालिद अपनी नौकरी पर जाते हैं मगर वक्तन फवक्तन वापस आ जाते हैं। उनका तो दफ्तर में भी कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग घर के अंदर ही रहते हैं। ज़्यादातर वो अपने कमरे में बंद होकर पढ़ाई करती रहती थी। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमारी ज़िंदगी तो अच्छी खासी खुशहाल गुजर रही थी। फिर न जाने हमारी ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसमें हमारी बेटी ही हम लोगों से अलग हो गई। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा, फिक्र न करें, इंशाल्लाह आपकी बेटी ज़रूर मिल जाएगी। अब मैं उन लोगों के यहाँ बैठी हुई थी, तब अचानक उस 60 साल का बूढ़ा आदमी उनके घर के अंदर आ गया और कहने लगा, बेटा रोना बंद करो, तुम्हारे रोने से तुम्हारी हिम्मत टूट रही है। तुम्हें मजबूत रहना है अपनी बेटी को तलाश करने के लिए। तुम सिर्फ दुआ करो, ये पुलिस वाले या ये दुनिया वाले कुछ नहीं कर सकते। जो करेगा वो ऊपर वाला ही करेगा। मुझे तो ये बूढ़ा आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी नज़रों का तजिया मुझे कुछ कुछ खुद पर पड़ता महसूस हो रहा था। जैसे मुझे देखती है नज़र बचा लेता। बड़ा ही अजीब आदमी था। मुझे लगा शायद ये इनका कोई रिश्तेदार होगा, मगर उन्होंने बताया कि हमारे फ्लैट के बिल्कुल ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं। इनकी बीवी की मौत हो गई है और बेटा और बहू और पोता पोती भी हैं। बेटे की दूसरे शहर में पोस्टिंग हो जाने की वजह से वो अपनी फैमिली के साथ बाहर रहने लगा, मगर ये यहाँ से नहीं गए। इन्हें तो यहीं का माहौल पसंद है। मेरी बेटी उनसे बहुत लगती थी, इसलिए ये मेरी बेटी के लिए बहुत परेशान है। इन्हें भी मेरी बेटी याद आ रही है। मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, अंकल को अपनी बेटी की फिक्र हो रही है। लेकिन मैं काफ़ी दिनों तक इस लड़की के लिए परेशान रही। न जाने क्यों मुझे उसके माँ बाप से एक अजीब सी वाबस्तगी सी होने लगी थी। मैं हर रोज़ उनके घर जाने लगी, उनके दुख सुख बांटने लगी और उनकी बेटी के बारे में जितना हो सके मालूमात निकालने लगी। मगर मैं परेशान थी तो सिर्फ उस बूढ़े आदमी की वजह से। न जाने क्यों मुझे शक में डालने पर मजबूर कर रहा था। और इसी तरह करते करते तकरीबन 2 माह गुजर चुके थे, मगर अभी तक मारिया का कोई अता पता नहीं था। मेरे इम्तिहानात आने वाले थे और इम्तिहानात के वक्त में ज़्यादातर रातों को जाग कर पढ़ाई किया करती थी। दिन में मुझे सिर्फ कॉलेज में ही पढ़ाई करने का वक्त मिलता था या फिर अपने दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत बातें कर लिया करती थी। दिन में मारिया के घर चली जाती थी। उसकी मम्मी का बर्ताव बहुत अच्छा था। मुझे उन लोगों के घर जाना अच्छा लगता था। पुलिस ने भी अब मारिया के वालिदैन को कह दिया था कि आपकी बेटी का कोई पता नहीं चल सका, हम कुछ नहीं कर सकते। एक आखिरी उम्मीद उन लोगों को पुलिस से थी और पुलिस भी अब अपने हाथ छाड़ चुकी थी। मारिया के वालिदैन का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अब उन्हें यही लगता था कि कभी उनकी बेटी उन्हें वापस नहीं मिलेगी। मुझे भी बेहद अफसोस था कि आखिर उन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, मगर सोचने वाली बात यह थी कि लड़की गई तो गई कहाँ। न जाने क्यों मेरा दिमाग एक जासूस की तरह सोचने लगा था। मुझे ऐसा लगता था कि हो ना हो मारिया यहाँ तो इस इमारत में है या फिर दूसरी किसी इमारत में है। वो यहीं कहीं आस पास ही है, कहीं दूर नहीं है, क्योंकि मारिया को कॉलोनी के गेट से बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा था। हालांकि वहां पर कैमरे भी लगे हुए थे। पुलिस हर हद तक मारिया को ढूंढने की कोशिश कर चुकी थी। मैंने इस बारे में फ़ोन पर अपने वालिदैन को भी बताया था, लेकिन मेरे वालिदैन कहते थे कि जिनको हम जानते हैं उनके घर जाना अच्छी बात है, मगर जिनसे हमारा नया नया ताल्लुक हो उन पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम एक जवान लड़की हो, तुम दूसरों के घर इस तरह से मत जाया करो। मगर मैंने अपने वालिदैन को समझाया था कि मेरा दिल बिल्कुल साफ है, मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, और अगर गलत होगा तो फिर मैं भी मुकाबला करना जानती हूँ। एक रात मैं अपने फ्लैट में पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई करते करते काफ़ी थक चुकी थी। तकरीबन रात के 3 बजे का वक्त हो रहा था। जब मैं उठी तो सोचा किचन में जाकर अपने लिए कॉफ़ी बना लूं। कॉफ़ी हाथ में लेकर और मोबाइल चलाते हुए मैं खिड़की तक चलती हुई आई थी, जब अचानक मेरी नज़र सामने वाली इमारत की तरफ गई। वही बूढ़ा आदमी इमारत में ऐसे चोरी छुपे रात के वक्त कहाँ जा रहा था। इनका तो कोई रिश्तेदार भी नहीं था और ज़्यादातर आसपास की इमारत के लोगों से भी बातचीत नहीं करते थे। ऐसा मैंने उनके मुंह से ही सुना था। तो फिर इस इमारत में क्या करने जा रहे थे? मैंने देखा वो बार बार इधर उधर देख रहे थे कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा, और फिर वो इस इमारत के अंदर चले गए। काफ़ी देर तक मैं खिड़की में खड़ी हुई थी, उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। पूरे 3 घंटे के बाद वो इस इमारत में से निकले थे। अगर दिन में कोई किसी के यहाँ जाता है तो समझ आता है, मगर आधी रात के वक्त किसी के यहाँ जाने का क्या मतलब बनता है? मुझे उन पर कुछ ज़्यादा ही शक होने लगा था। फिलहाल मैंने इस बात को अपने दिमाग से झटक दिया और मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई। मगर यही सब कुछ मैंने अगले दिन फिर से देखा कि वो बूढ़ा फिर से रात के 2 या 3 बजे के दरमियान सामने वाली इमारत में जा रहे थे, और आज भी वो यही हरकत कर रहे थे। मगर उनके हाथ में कुछ था, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने खाने पीने की प्लेट पकड़ी हुई है और वो ये लेकर इमारत के अंदर चले गए।
مگر وہ بار بار پیچھے کی طرف مڑ کر یا ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کوئی انہیں دیکھ تو نہیں رہا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس مسئلے پر اب شک نہیں بلکہ پورا یقین ہونے لگا تھا کہ دال میں ضرور کچھ تو کالا ہے۔ اس بوڑھے کی حرکتیں ویسے ہی مجھے درست نہیں لگتی تھی، اور اب تو دھیرے دھیرے سمجھ آنے لگا تھا کہ سامنے والی عمارت میں آخر کیا کرنے جا رہا ہے۔ سنا تو اس کا بیٹا اسے ہر مہینے پیسے بھیجتا ہے، اسے بلاتا بھی ہے، مگر یہ یہاں سے نہیں جاتا۔ اس آدمی کا یہاں کچھ زیادہ ہی دل لگ رہا تھا، اور پھر مجھے یہ بھی پتا چلا کہ ماریا بھی اس بوڑھے سے کچھ زیادہ ہی قریب تھی۔ یہی حرکت میں نے کئی دنوں تک دیکھی۔ میں اب اس پر نظر رکھنے ہوئی تھی، ہر رات اسے اپنی کھڑکی سے سامنے والی عمارت میں جاتے ہوئے دیکھتی تھی۔ اس کا ٹائم ہوتا تھا اور اس کے ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ ضرور ہوتی تھی۔ شاید یہ وہاں کسی کے لیے کھانا لے کر جاتا ہوگا، مگر کس کے لیے؟ اس کا تو کوئی اپنا تھا ہی نہیں۔ اس وقت تو چوکیدار بھی سو جایا کرتے تھے، اور پھر عمارت کے گیٹ تو کھلے ہوئے ہی ہوتے ہیں۔ آنے جانے والا رات میں کہیں بھی آ جا سکتا ہے، اور یہ تو پھر بھی یہیں کے رہنے والے تھے، اسی لیے ان کو تو کوئی روک ٹوک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ بوڑھا سامنے والی عمارت میں آدھی رات کے وقت ہی کام کیوں آتا تھا؟ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ نہ جانے کیوں میں کھوئی سی رہتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اس بوڑھے آدمی نے ماریا کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ماریا سامنے والی عمارت میں ہو اور اسی عمارت میں ماریا کے دوست بھی تو رہتی تھی۔ جس دن ماریا غائب ہوئی تھی اس دن وہ اپنی دوست کے یہاں نوٹس تیار کرنے کے لیے گئی تھی، اور پھر وہ اپنا کام نمٹانے کے بعد وہاں سے آ گئی، مگر وہاں سے اپنے گھر نہیں آئی اور نہ ہی عمارت کے گیٹ سے باہر آئی۔ اب میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے کلاس روم میں بیٹھی ہوئی تھی اور بڑی گہری سوچ میں بیٹھی تھی، کیونکہ میں یہی سب کچھ سوچ رہی تھی جب اچانک میری ایک دوست نے مجھے جھٹکے سے ہلایا اور کہنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے؟ پھر میں نے ان لوگوں کو سب کچھ بتا دیا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں۔ میں نے اپنے گروپ کے سارے دوستوں کو یہ بات بتا دی اور لوگوں سے کہا کہ یار وہ معصوم بچی ہے اور وہ خراٹ بڈھا آدمی، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ میرے دوست کہنے لگے تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہیں پہلے ہی اس آدمی پر شک ہے۔ کبھی کبھی شک یقین میں بھی بدل جاتا ہے۔ کیوں نہ ہم ایک پلان بنا لیں اس بوڑھے کے خلاف، دیکھتے ہیں یہ بوڑھا کیا کرتا ہے۔ اگر ہمیں کچھ گڑبڑ لگی تو ہم اسے موقع پر ہی پکڑ لیں گے، اور اگر ہمیں لگا یہ بوڑھا ٹھیک ہے تو اس نے کچھ غلط نہیں کیا تو ہم لوگ خاموشی سے وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ میں نے ہم سب کو مل کر یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ وہ لوگ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ ہم نے کالج میں ہی کافی دیر تک پلان بنایا، بحث کی، اور پھر میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ ہر دن کی طرح میں نے پھر سے اپنی پڑھائی پر توجہ دینا شروع کر دیا تھا، اور میرے کچھ دوست میرے ساتھ مل کر میرے فلیٹ کی کھڑکی سے اس بوڑھے پر نظر رکھ رہی تھی۔ جیسے وہ ہماری عمارت سے نکل کر سامنے والی عمارت کے گیٹ تک پہنچا تو میں اور میرے دونوں دوست اس کا پیچھا کرنے لگے۔ اس کا پیچھا کرتے کرتے وہ لوگ اس فلیٹ تک پہنچ گئے جس فلیٹ کے اندر وہ بوڑھا جانے والا تھا۔ پہلے تو اس نے چابی سے تالا کھولا تو میرے ایک دوست نے انہیں باتوں میں لگانے کی کوشش کی۔ حالانکہ بوڑھے نے رات میں میرے دوست سے یہ بھی کہا تھا کہ اتنی رات کو تم یہاں کس کا ایڈریس پوچھنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ میرے دوست نے جواب دیا جیسے آپ یہاں پر اتنی رات کو آئے ہیں اسی طرح۔ تو اس نے ایک بڑی عجیب بات کہی۔ وہ کہنے لگا یہ فلیٹ تو میرا ہے اور میں اپنے فلیٹ میں کبھی بھی آ سکتا ہوں۔ میرا دوست کہنے لگا ارے انکل آپ ناراض نہ ہوں۔ وہ ان کو باتوں میں لگا رہا تھا جبکہ دوسرا دوست خاموشی سے فلیٹ کے اندر جا چکا تھا۔ جب ہمارا ایک دوست فلیٹ کے اندر چلا گیا تو باقی دوستوں نے مسئلے سے اپنا پیچھا چھڑایا اور وہ بوڑھا بھی تسلی مند ہو کر فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر کی طرف جانے لگا۔ میرے دوستوں سے وہاں کھڑے ہو کر چوری چھپے دیکھنے لگے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو اندر بھیج دیا تھا تاکہ وہ اندر جا کر یہ دیکھ سکے کہ اندر کوئی گڑبڑ ہے یا نہیں۔ وہ اندر گئے ہوئے دوست کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ لڑکا فلیٹ کے اندر جاتے ہی ایسی جگہ چھپ گیا جہاں سے یہ بوڑھا اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی اسٹور روم کی طرف گیا جب میرا دوست بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا اور اس نے دیکھا کہ ہم لوگوں کا شک بالکل صحیح ہے تو اس نے چپکے سے دروازہ کھولا اور اپنی باقی ساتھیوں کو بھی اندر لے لیا کیونکہ معاملہ گڑبڑ نہیں بلکہ بہت بگڑ چکا تھا۔ ہم اپنے پلان میں کامیاب رہے۔ اس بوڑھے کو بھنک بھی نہیں پڑی تھی، اتنے لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جو فلیٹ کے اندر آنے کے بعد دروازہ بند کر لیا تھا وہ بھی ہمارے دوست نے اندر سے کھول کر باقی سارے ساتھیوں کو فلیٹ کے اندر لے لیا، اور پھر اندر جانے کے بعد میرے تینوں ہی دوستوں نے اس بوڑھے کو گھیر لیا اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں بھی بلا لیا وہاں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر بوڑھا آدمی کہنے لگا تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا بدتمیزی ہے؟ تم لوگ یہاں پر کیسے آئے؟ اس وقت موقع پر ہم ساری لڑکیاں بھی وہاں پہنچ گئی تھیں۔ ہم لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا تاکہ ارد گرد کے سارے لوگ جاگ جائیں۔ وہ تو ہمیں دیکھ کر بہت گھبرا گئے۔ وہ بوڑھا کہہ رہا تھا یہ فلیٹ میرا ہے، اسے میں نے کرائے پر لیا ہے، تم لوگ میرے گھر میں کس طرح سے آئے ہو؟ اس بوڑھے نے یہ فلیٹ کرائے پر کیوں لیا تھا؟ یہ تو اکیلا تھا، آخر اسے کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ مگر ہمارا جو دوست اس فلیٹ میں سب سے پہلے آیا تھا
وہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، اس نے کہا تم لوگ بھی دیکھ لو۔ میرے ایک دوست نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور ہم اسٹور روم میں جانے کے لیے کہا۔ فلیٹ میں 2 کمرے بنے ہوئے تھے اور ایک اسٹور روم تھا۔ ہم اسٹور روم کی طرف آئے تو یہ دیکھ کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا شک واقعی یقین میں بدل چکا تھا۔ جو ہم نے سوچا تھا ویسا ہی تھا۔ ماریا ایک 16 سال کی معصوم لڑکی جو زمین پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے جلدی سے اسے اٹھایا، پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ آہستہ آہستہ وہاں پر لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ بوڑھا بہت ڈر گیا، بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، مگر میرے تینوں دوستوں نے اسے قید کر رکھا تھا، جبکہ میرے ایک دوست اس کی ویڈیو بھی بنا رہا تھا۔ دیکھا تو آہستہ آہستہ تمام لوگوں کی فلیٹ کی لائٹ آن ہونے لگی۔ لوگ وہاں آنا شروع ہو گئے، چوکیدار بھی آ چکا تھا۔ جب سب کے سامنے یہ بات آئی تو سب کے ہوش اڑ چکے، کیونکہ کسی کو بھی اس آدمی سے ایسی امید نہیں تھی۔ ماریا کی حالت بہت خراب تھی، اسے اسپتال لے جایا گیا۔ ماریا کے والدین بھی شور شرابے کی آواز سن کر یہاں آ گئے۔ ماریا کی ماں نے جب دیکھا کہ ان کی بیٹی زندہ ہے اور یہاں اس فلیٹ میں بند ہے تو ان کا تو رو رو کر برا حال ہو چکا تھا، مگر میں نے انہیں تسلی دی اور کہا اب آپ کو اپنی بیٹی کا خیال رکھنا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر اسپتال چلے گئے، جبکہ ماریا کے والد نے پولیس کو کال کر دی۔ پولیس نے تھوڑی ہی دیر بعد وہ آ گئی تھی۔ ہم بوڑھے سے اپنے طریقے سے ساری بات اگلوانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ اپنی کوئی بات بھی بتانے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ تو کافی کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے وہاں پر موجود لوگوں کو بتایا کہ اس نے ماریا کو اپنے پاس اس فلیٹ میں قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس کے پاس تو پہلے ہی ایک فلیٹ ہے جو اس کا اپنا ہے، تو پھر اسے یہ فلیٹ کرائے پر لینے کی کیا ضرورت پڑ گئی، اور یہ یہاں پر ہر رات کھانا لے کر آتا ہے۔ ہم نے آج اس پر نظر رکھی ہوئی تھی، آج ہم اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتے تھے۔ ہم سب نے مل کر اس انسان کی سچائی تو کھول کر رکھ دی تھی۔ اسے امید ہی نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر مجھے حیرانی اس بات پر تھی کہ یہ بوڑھا کتنا چالاک تھا۔ اب باقی کا کام میں نے پولیس کے حوالے چھوڑ دیا تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی۔ ماریا کے والد، میرے دوست، سب لوگ پولیس اسٹیشن چلے گئے اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہم سب نے کس طرح سے مل کر اس بوڑھے کو پکڑا ہے، تو انہوں نے ہم سب دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ ہمیں خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ ہم نے اس لڑکی کی مدد کر کے اس کی